بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیار دوستو، آج کل مردوں میں بھی اور خاص طور سے خواتین میں وظیفوں کا بہت رواج چل پڑا ہے۔ ہر چیز کا وظیفہ مانگتے ہیں تو سب سے بڑا اور اعلیٰ اور پکا ترین وظیفہ دعا ہے کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اس وظیفے کو ہم روزانہ کریں اور تا حیات کرتے رہیں، انشاءاللہ ہماری مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک مانگے گا تو دوں گا، گناہگار مانگے گا تو نہیں دوں گا، بس فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اب یہاں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری کہاں سنے گا؟ جو نیک لوگ ہیں ان سے دعاؤں کا کہو۔ نیک لوگوں کو دعا کا کہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم خود بھی خوب دعائیں کریں اور اپنی دعاؤں پر یقین بھی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو مردود قرار دیا تھا اس کے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار پر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غضب و ناراضگی کی حالت میں بھی اس کی دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ تو جب ہم اللہ کے حضور نماز پڑھ کر دعا کریں گے تو ہمارا یہ عمل تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے، بس یقین سے مانگتے رہیں۔ دوستو، اللہ سے مانگنا اور اللہ ہی سے مانگتے رہنا رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، طلب کرنا اور صرف اللہ ہی کی ذات پر توکل کرنا اس بات کی دلیل اور اس عقیدہ اور یقین کی پختگی کی علامت ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوتا ہے یا ہو چکا ہے یا ہوگا، صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ نیکی کام کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اور صرف اللہ پاک ہی عطا فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہی ہم سب کے مالک، خالق اور رازق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے ہی میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اور غیروں کے طریقے پر چلنا ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور ہمارے والدین اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی پابندی نصیب فرمائے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔